لیٹس سی کہ واٹ از آر اسکرین ٹائم. آپ کو ہنسنے میں بولتے یار اوہ یہ کیا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وسعت کا بھی نکال کے دکھا دینا تو ہاں نہیں دیکھ لیں سیریسلی آپ دیکھ لیں. اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ڈیپ فیک سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کرسٹیانو رونالڈو سے ناطے پڑھوائیں, ٹھیک ہے, آپ ان سے شعر و شاعری کروائیں. یہ شاعری میرے سب سے پیارے دوست کے لیے. جب بھی اینی پارٹنگ ایڈوائس فرام یور سائڈ, کیونکہ وسعت کو تو ریمائنڈر نہیں وہ رکھے گا. یہ وسعت بڑے اچھے وسعت کو جب پمپی آتی ہے نا پھر وہ زون آؤٹ آف نہیں ہوتا. میں نے بھی آف کیا ہے ایسے کر کے, مجھے تھا کہ ہے ہی نہیں بٹن, ان کے تار نکالنی پڑتی ہے. أنت بلا عنوان من أنت وفي الأوطان من أنت بلا هوية والكافر يجحد فيها والمنافق يعبث فيها والجاني يطغى فيها. میں چاہتا ہوں کہ ہم آج ڈسکس کریں کہ لیڈس کے لیڈس کون ہیں, who are the leads of the leads, ٹھیک ہے, and what people think who are running the world but who is really running the world, جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور میں ایک چیز دیکھ رہا تھا اس میں یہ کہ جو تو ابھی 40-45 سال کا ہے نا, ابو ساجد سے ماشاء اللہ, تو نہیں میں 55 کا ہوں. آپ غلط ہیں, آپ پیچھے ہیں 10 سال پیچھے. وہ جو ہے نا آپ لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ یعنی جب آپ لوگ پلے بڑے تھے, بڑے ہو رہے تھے, آپ لوگ جو ہماری عمر کو پہنچ رہے تب آپ کو پتہ چلے گا. کہتے بیٹا جی تمہاری عمر نہیں ہے, میرا ایکسپیرینس ہے. سمجھ جاؤ ماشاء اللہ. تو اس یعنی اس ٹائم پہ there were two main powers which was controlling the world, ٹھیک ہے. گلوبل سیکورٹی جو ہے نا وہ دو لوگوں کے پاس تھی, یو ایس ایس آر اور امریکہ کے پاس. پھر وہ ٹوٹ گیا یو ایس ایس آر, اور پھر ایک یونی پولر سوسائٹی گلوبل بن گئی جو کہ امریکہ رول کرتا اور ٹھیکیدار تھا پوری دنیا کا. اور ہر جگہ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اپنے وہ ٹروپس نہیں بھیج سکتا, کوئی ایسا ملک نہیں جہاں وہ اپنے ویپنز نہیں بھیج سکتا. تو اٹ واز رولنگ دا ہول ورلڈ. لیکن پچھلے 17 سال سے تقریباً لوگوں نے بھی آواز کی اور ان کو بھی ریئلائز ہوا کہ ہم ہر جگہ اپنے ٹروپس نہیں بھیج سکتے. بیک لیش بھی ان کو فیس کیا. ٹرمپ نے نوبل پیس پرائز کے لیے بہت ساری جنگیں رکھوانے کی کوشش کی, اپنے ٹروپس کو واپس بلایا. تو یہ تو ایک گلوبل سیکورٹی آرڈر تھا جو کہ امریکہ جس کو کر رہا تھا, اور ابھی ایمرجنگ پاورز اور ہیں. اچھا اگر ہم دیکھیں اکنامکلی تو پہلے تو نو ڈاؤٹ یو ایس ایس آر اینڈ امریکہ تھا, لیکن پچھلے وہی 10-15 سال میں چائنا نے بہت آؤٹریجسلی گرو کیا ہے. تو یہ بائی پولر دنیا ہے اکنامکلی, جس میں ایک امریکہ ہے اور ایک چائنا ہے. رشیا از اگین وہ اپنے مار کھانے کے بعد دوبارہ سے اٹھ رہا ہے, بٹ اگین سپر پاور وہ بن رہا ہے. یورپینس کا بھی ہولڈ ہے, یورپینس کا بھی ہے. آپ یہ اب یو ایس میں نا آپ یورپین یونین پوری لیں آپ ایک طرح سے. میں بات کر رہا ہوں کہ نیٹو جو کہ رولڈ اینڈ گورنڈ بائی امریکہ ہے. لیکن جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ گلوبل ٹیکنالوجیکل آرڈر جو ہے وہ ابھی جس کی آج کل جنگ چل رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں جو ٹرمپ میٹنگ کر رہا ہے ٹیک جائنٹس کے ساتھ, آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جیسے اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی لانچ کیا تو ڈیپ سیک چائنا نے لانچ کر دیا. سو دیر از وار. ایک زمانہ تھا جب رشیا اور امریکہ میں یہ جنگ تھی کہ کون پہلے چاند پہ بندہ بھیجے گا, اور امریکہ نے اس کو پرسو کیا اور نیل آرمسٹرانگ کو بھیج دیا. وہ بھی اگین کانسپیریسی گیا یا نہیں گیا, بٹ یہ ہے کہ کیونکہ جو لوگ ستارے پہنچ جائے گا وہ دنیا کو رول کرے گا. ابھی یہ نوشن اور نیریٹو ہے کہ جو ٹیکنالوجیکلی اے آئی میں رول کرے گا. اور میں بتاؤں ابھی تو یہ ہم نے ایک ٹریلر دیکھا ہے جو چیٹ جی پی ٹی ہے, ڈیپ سیک ہے یا گروک ہے, یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے. جتنے بڑے بڑے یہ ڈاٹا سینٹرز بن رہے ہیں ٹیکسس میں. ابھی ریسنٹلی جب ٹرمپ نے پہلا دن آتے ہی اس نے وہ اوریکل کا جو بلینئر سی ای او ہے لیری ایلیسن, اس کو, سافٹ بینک کے سی ای او کو, اور ایک اور اس چیز کو پرابلی جو اوپن اے آئی کا سیم آلٹمن کو بلایا. اور وہ کیا کیا, وہ کال کی کہ ہم ٹیکسس میں $500 بلین کا ایک ڈاٹا سینٹر کھول رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کو کلاؤڈ سروس پرووائڈ کرے گا. اور ریسنٹلی بھی میں جب دیکھ رہا تھا یعنی سبحان اللہ, جس میں میٹا ہے, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, دنیا کے بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں, دے ور سیئنگ کہ ہم 600 بلین, مائکروسافٹ کہتا ہے $750 بلین میٹنگ میں کیا. یعنی اٹس a message to the world کہ who is ruling technologically, اور ڈیٹا از دا نیو سائنس یا نیو کرنسی جس پہ لوگوں کو ہولڈ کیا جائے گا اور پوری دنیا اس پہ ڈپینڈنٹ ہوگی. اچھا میں اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ نا لائک ہم بات کر رہے ہیں کہ who actually rules یا runs the world, یہ نا ظاہر ٹولز ہیں. you know there was a time جب military might was the way to sort of rule, world wars ہوئیں, چیزیں ہوئیں,
اینڈ دین اکانومی ہمیشہ ایک بہت بڑا ٹول رہتی ہے, بیکاز اگر اکنامکلی آپ ویک ہیں تو آپ ان چیزوں میں انویسٹ بھی نہیں کر سک رہے ہوتے. سو منی, جیسے چائنا نے اپنے آپ کو اٹھایا, اس نے یہ کیا, اس نے اپنے آپ کو کانفلکٹ سے باہر رکھا ہوا ہے اور چپ چاپ اپنے کام پہ لگا رہا. بٹ یہ کہ اب ٹیک جائنٹس ہیں, یہ وی نو دیٹ ان کا کتنا بڑا ہولڈ ہے, یو نو ایون ایک ٹائم پہ آئی تھنک جو فوڈ کمپنیز ہیں ان کا بڑا رول ہے پالیسیز میں, ورلڈ پالیٹکس میں. لیکن ان کے پیچھے بھی نا کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں یا اینڈ دا وے دے مینیپولیٹ پیپل. اینڈ وہی بات ہے کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ایون یو ایس میں کہ ٹرمپ از ون ہوز کالنگ آل دا شاٹس, بٹ اکثر پیچھے ایون ان دس ہوز غازہ کانفلکٹ میں ہم دیکھتے ہیں نیتن یاہو کا کتنا بڑا رول ہے. مطلب اسرائیل چھوٹا سا ہے, ہاؤ کین ہی پریشرائز ٹرمپ. سو یہ ساری چیزیں وہ کویشچن مارکس ہیں جو یو نو وی نیڈ ٹو لک ڈیپر کہ یار یہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے اینڈ پوٹینشلی ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈس. اور اس میں آپ لوگ بھی ایڈ کیجیے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہی بات ہے کہ جس کے پاس اکنامک پاور ہے نا, اور جو لوگوں کو برائب بھی کر سکتا ہے, ایون جب جو والا کیس ہے جو ہنی ٹریپس کریٹ کر کے جو کمپرومائزنگ پوزیشن میں لا سکتے ہیں آپ کے جو گلوبل لیڈرز ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں. ابھی تو اور پکچرز بھی نکل رہی ہیں اور آٹوگرافس یا جو ہے نا برتھ ڈے وشز بھی نکل رہی ہیں ماشاء اللہ. تو یہ سب دیکھنے کے بعد یو ریئلائز کہ جیو بینکنگ جو ہے نا, جیوز نے جو اچھا ان میں تو خیر ان کا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو لینڈ کر سکتے ہیں, دوسروں کو سود دے سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, کرسچنس کو اور سارا. تو اس میکینزم پہ انہوں نے پورے ایک لابنگ کریٹ کی ہوئی جس میں وہ پیسے دیتے ہیں, اور پیسے صرف یہ برائب کے طور پہ نہیں, دے ہیو انارمس اماؤنٹ آف منی جو کہ جس سے یہ لابنگ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جس ملک جہاں پیسہ ہے وہاں پہ وہ بات چلتی ہے. آج کل کے ڈنڈا جو ہے نا وہ پیسہ ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ اچھا, ایک تو یہ کہ ہمارا جو ہم لوگ ایک اسٹیٹ آف جب امپائرز ہوتی تھی, ایج آف امپائر سے موو ہو کے ہم نیشن اسٹیٹس کی طرف آ گئے, اور یہ زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے, اس کو تقریباً 100 ایئرس پلس مائنس آپ ڈال دیں اتنا ہو گیا. پاکستان 1947 کا ہے, آگے پیچھے کنٹریز بھی اسی طرح, امریکہ کا تھوڑا اور پیچھے لے جائیں تو 100 ایئرس پلس مائنس کی گیم ہے جب یہ نیشن اسٹیٹس بنی ہے. نیشن اسٹیٹ سے پہلے امپائرز کی ایج تھی اور اس میں ماڈل ذرا ڈفرینٹ تھا. جو نیشن اسٹیٹس کے اندر جو ہے نا پاور اسٹرکچرز 3 میجر پاور اسٹرکچرز ہیں, اور اس کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول اور مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. نمبر 1 از یور ملٹری. تو جس کے ہاتھ میں ملٹری ہوتی ہے, جس کے ہاتھ میں پاور یعنی ملٹری پاور ہوتی ہے, بہرحال اس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے. اور اسی لیے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے نہ صرف یعنی فائنینشیل ایڈ لیتا ہے بلکہ ملٹری ایڈ سیپریٹ لیتا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پش ول کم ٹو شو, اور یہ مار دھاڑ ہوگی اور آپ کے پاس ایک ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے بھی نیوکلیئر ویپن اختیار کیا, اس کے پیچھے بھی وجہ تھی کہ اس کے بغیر سوچے پاکستان کہاں ہوتا. اف وی ڈنٹ ہیو دس ویئر وڈ وی بی. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ایک ٹول ہے جس کو ہم اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں. سو ملٹری مائٹ از ون تھنگ. نمبر 2 از فائنینشیل پاور. جس کے پاس فائنینسز زیادہ ہیں اس کے پاس اگین منی کین بی یوزڈ ان مینی ڈفرنٹ ویز. آپ نے کہا پیپل مینیپولیشن میں, برائبنگ میں, بائنگ میں, لابینگ میں, اپنی وفا یعنی جو ہے نا اس کے خیر کے کام کرنے میں, بہت ساری چیزوں میں, آپ کا اپنی ڈیولپمنٹ میں, انڈسٹری میں. تو پیسہ جس کے پاس ہے وہ طاقتور ہے, جس کے پاس ملٹری ہے وہ طاقتور ہے, اور جس کے پاس کنٹرول آف انفارمیشن ہے. سو کنٹرول آف انفارمیشن میں ہمارے پاس آتا ہے میڈیا. فی الحال یعنی پرانے میں کلاسک ماڈل کی بات کر رہا ہوں, مین اسٹریم میڈیا, پی ٹی وی کون چلا رہا ہے, فلاں کون چلا رہا ہے, بی بی سی کون چلا رہا ہے, سی این این کون چلا رہا ہے, اسکائی نیوز کون چلا رہا ہے. سو یو ہیو دا میڈیا اینڈ یو ہیو انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ. تو بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے, بیکاز اگر آپ نے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ایک نیریٹو کریٹ کرنا ہے. سو اسکولنگ کے تھرو آپ یہ اپنی قوم کو پڑھا سکتے ہو کہ آپ کا ہیرو کون ہے اور آپ کا ولن کون ہے. سو میں اگر پاکستان انڈیا کی اگزامپل لوں تو اس جگہ پہ محمد بن قاسم کو کیا مانا جاتا ہے, ٹیپو سلطان کو کیا مانا جاتا ہے, اور اس طرف محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان کو کیا مانا جاتا ہے. اٹ ڈپینڈز آن ہو از ٹیچنگ یو واٹ, رائٹ. لائک وائز ہمارے یہاں کتابوں میں آپ کو یاد ہوگا بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اردو کی کتاب میں اس طرح سے عزیز بھٹی شہید کے بارے میں, راشد مناس کے بارے میں, دیگر ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا ملک اور قوم کے دفاع میں. لیکن یہی لوگ اگر آپ اکراس دا بارڈر پڑھیں گے تو وہ آپ کو ولن کے طور پہ نظر آئیں گے. سو دا پوائنٹ از کہ ہو از کنٹرولنگ دی ایجوکیشن اینڈ دین دے ہیو دا پاور ٹو ٹیچ یو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ٹیچ یو. لٹرلی ری رائٹنگ آف ہسٹری ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ چاہیں کہ امریکہ فار ایگزامپل امریکن ہسٹری جب پڑھاتے ہیں تو وہ اپنے خاص لینس میں پڑھاتے ہیں. یورپین ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو خاص لینس میں پڑھتے ہیں. وہ تو اب جا کے بہت سارے رائٹرز نے, آتھرز نے چیلنج کیا اس نیریٹو کو کہ آپ لوگ جب کہتے ہو کہ جی ہم لوگ ان نیشنز میں گئے اور ہم نے وہاں پہ سیویئر بنے آف ہیومینٹی اور لبرلزم پھیلایا اور سویلائز کیا, آپ نے تو قتل و غارت کیا ہے. آپ لوگوں نے باربیرینز کی طرح بہیو کیا ہے, حالانکہ آپ لوگ اپنی طرف سے
सबसे बड़े सेवियर, आपने लैंड ग्रैबिंग की, आपने उनका रिसोर्स सारा ले लिया, आपने पैसे पकड़े हैं उनके, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते हो आप लोग? आप लोग तो बड़े गंदे और घिनौने एजेंडास पे गए हो, हमें आप सुनाते हो कि जी हम तो बड़े सेवियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी थे, यू वर्ंट दैट वे। सो आप देखते हो कि अमेरिका में नेटिव अमेरिकन के साथ क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ एबोरिजिनीज के साथ, अफ्रीका में ज़ूलूस के साथ क्या हुआ, एंड इवन साउथ अमेरिका में क्या हुआ जो एज़टेक्स, मायंस, इनकाज हैं। तो यू कैन सी के जो पावर ग्रैबिंग है ना, जिस तरह खुरम थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पावर ग्रैबिंग is a human need and a desire, and to remain in power is a human need and desire. The tools will keep on changing with time, and the currency will keep changing with time. अच्छा, इस वक्त मैं आपको ना 2-4 किताबें रिकमेंड कर देता हूँ। एक कुछ तो फिक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट रीड्स है, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वो किताबें जो आपका ना लेंस चेंज करेंगी विद रिगार्ड्स टू हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग। पहले मैं 2 फिक्शन किताबों का जिक्र करता हूँ, फिर मे बी 2 या 3 किताबों का जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। नंबर 1 फिक्शन में जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984। वो जो है ना, जो आपने शुरू में बात की थी ना कि कंट्रोल थ्रू यू नो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यू नो एवरी मूव यू मेक इज बीइंग वॉच्ड। आप चूं नहीं कर सकते सिवाय इसके कि स्टेट को पता है आप क्या कर रहे हो। आपको वो पहले हम पढ़ते थे ना वो कि जी वो आपके अंदर चिप इम्प्लांट करेंगे, और ये चिप की जरूरत नहीं है, वो मोबाइल फोन आपका उससे बेहतर काम कर रहा है और आप विलिंगली काम कर रहे हैं, आप विलिंगली उसको ऑन करके एक्सेप्ट करते हो कि आई कैन मॉनिटर योर कैमरा, एक्सेप्ट, आई कैन मॉनिटर योर फोन, एक्सेप्ट, आई कैन मॉनिटर, आप सब एक्सेप्ट कर लेते हो। सो दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ दैट एनीवे। अच्छा, इसी के साथ साथ ये कि 1994 में बेसिकली गिव यू कि एक टोटलिटेरियन जो स्टेट होती है वो किस तरह कंट्रोल करती है आपको, यानी कि आप कोई सोच भी नहीं सकते उल्टा ख्याल एक्सेप्ट के दे विल शट यू डाउन। जिस तरह आज भी हमें उसकी झलक मिलती है कि आप फिलिस्तीन के बारे में बात करें, आप ये बात करें, सेंसर हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, अकाउंट उड़ जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, शैडो बैन हो जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इवन नाउ। और इवन रिसेंटली एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग आवर ओन गवर्नमेंट कि वो किस तरह से टैप कर रही है अगेन दीज थिंग्स, अगेन दिस वे दिस नीड्स टू बी असेस्ड एंड सीन। ऑल्दो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बड़ी ये वाज़ेह रिपोर्ट है बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ रिसर्च के आपके भी चीज़ें टैप हो रही हैं। और बाय द वे मेरे लिए तो कोई न्यूज़ नहीं है, रीजन बीइंग के बैक व्हेन आई वाज पोस्ट 9/11 की बात कर रहा हूँ, जब मैं IT सेक्टर में आया था नया, उस टाइम पे आई वाज पार्ट ऑफ एन IT फर्म जो कि एक यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर के साथ नेगोशिएशन में थी कि उनको यानी बेसिकली कि जो आपकी इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं उनको लिंक करना विद फोन्स कि वो उनको टैप करें, मॉनिटर करें, बिकॉज यहाँ पे एक थ्रेट था। तो ये तो है चाइनीज सोशल क्रेडिट सिस्टम जो है स्टेट कंट्रोल, वो भी ये कंट्रोल है। सो इवन चाइना की उस पर भी एक और किताब है सर्वेलेंस स्टेट के नाम से, जो चाइना को बेसिकली के बारे में बताती है कि चाइना किस हद तक कंट्रोल करता है। अच्छा, सो नंबर 1 इज 1984 जॉर्ज ऑरवेल की। नंबर 2 फिक्शन किताब जो है वो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस हक्सली की। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जो कंट्रोल है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो भी आज हो रहा है बाय द वे। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वो कहता है कि आपको यानी कि उसका खुलासा ये है कि आपको डंडे के साथ हम तुम्हें देख रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को प्लेजर के थ्रू इतना बिजी कर दो कि ये चूं भी नहीं करेंगे आपके खिलाफ, और आप इनको जिधर ले जाना चाहते हो आप ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप इनको मतलब हम आपको लूटेंगे सूटेंगे, आप इनको लगाओ ये जी समिया हिजाब का केस हो गया जी, और वो देखें ना जी वो लड़का आ गया उसने अगवा कर लिया, तो ये पूरी कौम इस तरफ लग जाए। मीनवाइल हम आपके अरबों उड़ा के ले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपको हम टिकटॉक्स दिखाते हैं, नाच गाना दिखाते हैं, ये ड्रामे में ये सीन आ गया, वो सीन आ गया, आप इधर ही इन्हीं चीज़ों में पड़े रहो और हम आपके साथ जो काम कर जाएंगे, एंड सो स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग वगैरह सारा। तो उसमें वो कहते, उसमें बकायदा वो एक बात करता है, एक ड्रग होता है सोमू के नाम से, जो कि बेसिकली आप अपने अंदर इंजेक्ट करते हो एवरी टाइम यू वांट प्लेजर। सो अब हमारे पास वो ड्रग तो नहीं है, लेकिन हमारे पास डोपामिन हिट्स हैं। सो उसमें ये था कि लोग दे डोंट वांट टू बी सैड एवर, सो यू कीप वाचिंग कंटेंट एंड ब्रेड एंड सर्कस, एंटरटेन योरसेल्फ, और जब आपको लगे ना कि मैं थोड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ, उसका ड्रग का टीका लगा लो। तो अब हम ये करते हैं, डिप्रेशन है यार, मुल्क किधर जा रहा है, उम्मत किधर जा रहा है, मतलब गजा में क्या हो रहा है, बट लेट मी वॉच सम रील्स एंड देन दैट मेक्स यू हैप्पी। अच्छा, बाय द वे खैर ये 2 चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो 3 बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा वो ये हैं, एक है कंट्रोल एगार्क्स शेमस ब्रूनर की। उसमें वो ये बात करता है कि जितने भी टेक जाइंट्स हैं, लाइक ये आपका बिल गेट्स हो गया, मार्क ज़करबर्ग हो गया, जेफ बेजोस हो गया, इलॉन मस्क, ये सारे के सारे जो है ना दे कंट्रोल एगार्क्स हैं। ये लोग बेसिकली डेटा के जरिए आपको कंट्रोल कर रहे हैं।
یعنی ڈیٹا کے ذریعے مطلب آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں ابھی آ رہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لٹرلی بہت ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں اینڈ سو آن. اس کی میں ڈیٹیل میں آتا ہوں. اس کی ایک انٹرسٹنگ بات جو اس میں سے تھی وہ جو ہے نا وہ یہ تھی کہ پہلے وقتوں میں نا پیپل فیلٹ ہیپی. ہیپینس کا مطلب ہوتا تھا possession of things, like for example life, liberty and pursuit of happiness. Pursuit of happiness کو founding fathers جو امریکہ کے انہوں نے لکھا تھا کہ pursuit of wealth, pursuit of property, right? So مجھے property ملے گی نا میں خوش ہو جاؤں گا. یہ لوگ آرگیو کرتے ہیں, یہ کنٹرولر گارڈس آرگیو کرتے ہیں کہ you don't need to have property to feel happy. You don't need to have anything to feel happy. آپ کو جب ڈوپامین ہٹس آئیں گے نا تو آپ بے شک جھگی میں رہتے ہو نا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے آپ کو لوٹ کسوٹ بھی لیا ہے, پھر بھی آپ مسکرا رہے ہو کیونکہ آپ کو آپ کی مرضی کا کانٹینٹ مل رہا ہے اینڈ یو آر ہیپی. آپ کو اپنے مرضی کا گانا بھی سن رہے ہیں اور فری میں مل رہا ہے, گانے بھی سن رہے ہیں, ویڈیو گیمز بھی کھیل رہے ہیں فلاں کر. تو پہلی دفعہ انسان بغیر پراپرٹی کے, بغیر کسی پوزیشن کے خوش ہو جائے. پراپرٹی ساری ہم رکھ لیتے ہیں, آپ کو ہم یہ ٹکڑوں پہ پال لیتے ہیں. تو یہ کتاب ہے چاہے وہ گولڈ کی فارم ہے یا کیش جو ہے. ہاں, یو ڈونٹ نیڈ اینی ویلتھ اینڈ یو ڈونٹ نیڈ اینی پراپرٹی. آپ بس انہی چکروں میں خوش ہو جاؤ اور آپ نوٹس ٹرانسفر کرتے رہو. So یہ ساری چیزیں کر بھی اب فری دی ہیں. انٹرٹینمنٹ جتنی بھی ہے نا وہ فری سے فری اتنی چیپ ہو گئی ہے کہ وہ اٹس افورڈیبل فار ایوری ون. ایون اسپورٹس ہو گیا, موویز ہو گئے. پہلے تھا کہ آپ کو خریدنی پڑتی تھی, رینٹ پہ ایک زمانہ ہوتا. اب یہ کہ یوٹیوب پہ اور آگے چیز اتنا فری کانٹینٹ دے دیا سو یو کین لائک انٹرٹین یور سیلف 24/7. مجھے یاد ہے بچپن میں جو ویڈیو گیمز لینے جاتے تھے تو ایک گیم اگر سیگا میگا ڈرائیو ہے یا سپر ننٹینڈو کی ہے, اس زمانے میں بیک ان دا ڈے وہ 1200-1500 کی مطلب گیم ہوتی تھی. آج کے حساب سے آئی ڈونٹ نو 20,000 کی ہوگی پرابلی. بٹ امیجن کہ وہ چیز خرچ کرتا ہے نا پیسہ. اب تو یہ سب کچھ فری ہے, لٹرلی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور اس میں بھی آپ جتنی دفعہ فری ایپس ہوتی ہیں اس میں آپ کو ایڈز دکھاتے ہیں. یو وانٹ مور کوائنس, ایڈ دیکھ لو. آپ نے ایک اور ایکسٹرا لائف چاہیے, ایڈ دیکھ لو. اینڈ بیسکلی آپ کا ٹائم لے رہے ہیں نا, تو ٹائم از منی. تو آپ کے ٹائم سے وہ پیسے بناتے ہیں. تو یہ کنٹرولر گارڈس از اے ویری گڈ بک دیٹ ٹاکس اباؤٹ یہ جو ٹیک کمپنیز ہیں. ایک اور جو کتاب ہے وہ ہے اسرائیلی لابی اینڈ US فارن پالیسی. وہ بیسکلی بتاتی ہے, جس کا ذکر آپ نے کیا تھا, کہ ایون یہ جو ٹیک جائنٹس ہیں, یہ مارک زکربرگ, یہ وہ ایلون مسک اس میں نہیں آیا کیونکہ ایلون مسک اور ٹرمپ کا پتہ چل رہا ہے, باقی سارے موجود تھے. لیکن یو لک ایٹ دی باڈی لینگویج, رائٹ, دے ور آل رپورٹنگ ٹو ٹرمپ. یس, صحیح ہے نا. تو اب آپ اگر خوشامدی ٹولا تھا, وہ ہر کسی مسٹر پریزیڈنٹ یو آر سو امیزنگ. بھائی آپ کو کیا لگے وہ امیزنگ ہے یا نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, اگر if these guys are actually running the show, they are making their own money and they are controlling to a certain degree and they have power over people and they utilize that power to sell it to governments and other agencies وغیرہ کہ ہمارے پاس یہ پاور ہے, اب بتاؤ پیسے نکالو, نوٹ نکالو, ہمیں بتاؤ کہ ہمیں آپ کیا دو گے اگر ہم آپ کو یہ ایکسیس دے دیں. اور یہ لوگ تو خیر وہاں سینٹ ہیئرنگز میں جاتے بھی ہیں, وہاں پہ ان کو اچھی خاصی ان کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی وہ سینیٹر رگڑتے ہیں, ان کو سوال پوچھتے ہیں, بڑے ٹف سوال پوچھتے ہیں. مارک زکربرگ کے پسینہ چھڑوا دیے تھے. اس نے اپولوجائز بھی کیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ جی تم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تم نے اکاؤنٹ بنانے دے دیا ہے, واٹ ایف اے پریڈیٹر گوز دیئر. وہاں پہ آپ لکھتے ہو کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا ویڈیو نا جو اناپروپریٹ ہے, جہاں پہ بچیوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے, تو وہ کہتا ہے مطلب یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ, یا فار ایگزامپل ٹو سیک ہیلپ گو ہیئر, سی ویڈیو اینی وے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اف یو, میں وہ کی ورڈز نہیں بولوں گا, بٹ اف یو سرچ فار سم ویری ویری ایکسپلسٹ کی ورڈز آن انسٹاگرام, وہ آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز لے آتا ہے, ٹھیک ہے, جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے. سو وین یو کلک دیٹ ویڈیو جس میں اس طرح کا کانٹینٹ ہے, تو وہ کہتا ہے یو ڈو ریئلائز کہ آپ ان ایتھیکل کانٹینٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں, یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو گو ٹو دس ویب سائٹ, کلک ہیئر. اور پھر ہے سی ویڈیو اینی وے, سی ویڈیو اینی وے. تو انہوں نے سینٹ میں مارک زکربرگ کو اس میں رگڑا تھا کہ آر یو ان یور سینسز, ایک بندہ کی ورڈ سرچ کر رہا ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہو سی ویڈیو اینی وے, تو واٹس رانگ ود یو. سو یو نو, تو یہ لوگ جو ہے نا بیسکلی ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں تھرو واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ ڈفرنٹ چیزیں, اور وہ پھر ہائیسٹ بڈر کو سیل کر سکتے ہیں. یہ جو ڈیٹا ہے نا, کہتے تھے کہ اپنا فون اٹھا کے انہوں نے کہا, کہتے جو چیز ہمیں مروائے گی نا وہ یہ فون ہے, اس کو اپنے آپ سے دور رکھو. اور ان کے پاس بٹن والا فون تھا, ایون اسٹل وہ GPS سے کنیکٹڈ تھا, وہ لوکیشن اس کی آ رہی تھی. اور جو ہم دیکھتے جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں قطر میں بھی اور جو ایران میں بھی بڑے بڑے لیڈرز کی, اس کے پیچھے کیا ہے, وہ ڈیٹا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ڈیٹا اینڈ ٹیکنالوجی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اسرائیل نے پریسیجن اسٹرائک کرنی ہوتی ہے تو وہ قطر میں بھی کر لیتا ہے, دوحہ میں بھی کر لیتا ہے, بلڈنگ کے اندر بھی کر لیتا ہے. ایران میں کرنی ہوتی ہے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے روم میں بھی کر لیتا ہے, لیکن غزہ میں کرنی ہوتی ہے.
غزہ میں پوری بلڈنگیں اڑانی ہوتی ہیں اور پورے شہر کو لیول کرنا ہوتا ہے. That just اور ایون لیبنان میں جنہوں نے بیپر اڑائے تھے وہاں پہ بھی پریسیجن اسٹرائک تھی نا, لیکن یہاں پہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا یہ کس بلڈنگ میں چھپے ہوئے ہیں, پورا کا پورا غزہ ہی اڑا دو. بہانا کیا ایز اے ہیومن شیلڈ ایکسپائزی آرگنائزیشن کے لوگ بچوں کو یوز کر رہے ہیں, اور حالانکہ یار کتنی اسٹرینج بات ہے کہ تباہی پورے یعنی ہاسپٹلس میں یعنی آن ریکارڈ ہے کہ میڈیا ورکرز ہیں, ریڈ کرسچن کی, ریڈ کراس کی, ڈفرینٹ کمپنیز کے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, جرنلسٹ ہیں, مارا جا رہا ہے. ایکچولی نا بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں جیسے ضیاء بھی بتا رہے تھے نا کہ ہر زمانے میں نا کچھ ٹولز ہیں, کچھ ویپنز ہیں جس کو نا انسان یعنی استعمال کرتا ہے, رائٹ. اب دیکھیں ٹول اٹ سیلف برا نہیں ہوتا, چاہے اے آئی ہے, چاہے ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ہے وغیرہ یہ وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ٹول کس کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے. اگر یہ ایسے شخص کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے, فار ایگزامپل اب ریوالور سے آپ اب اپنی فیملی کو بچا بھی سکتے ہو, اپنے ملک کو بچا بھی سکتے ہو, اپنے دشمن سے جو ہے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہو, اینڈ یو نو ود دس ویپن آپ جو ہے قتل و غارت بھی کر سکتے ہو رینڈملی, رائٹ, جیسے ماس شوٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ تو ابھی ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اسکریچ بھی ہم نے نہیں کیا کہ ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اکانومکلی جو ہے یہ لوگ ٹیپ کرتے ہیں, آ کے جو ہے نا قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں, پولیٹیکلی کرتے ہیں, ٹیکنالوجیکلی کرتے ہیں, ملیٹریلی کرتے ہیں. وہ آپ امیجن کریں کہ کہاں کہاں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں ہاتھ پڑتا ہے. دیکھیں آل آف دیز تھنگز آر ٹولس. اب آپ چاہے یو این کی بات کر لیں, پہلے یو این جب فارم ہوا تھا یا فارم ہونے سے پہلے بتایا یہ گیا تھا دنیا والوں کو کہ ایک ایسی آرگنائزیشن آنے والی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں نا پیس آ جائے گی, بڑا سب کچھ اچھا ہو جائے گا, جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی اگر کوئی ایسی واقعی باڈی بن رہی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں ایز سون ایز یونائٹڈ نیشنز کیم انٹو بینگ, اس کے 1 سال کے بعد اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ IMF کی بات کرتے ہیں, ورلڈ بینک کی بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی WEF کی بات کرتے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم کی بات کرتے ہیں, ان کے جو شوابز, وہ ایک بندہ کلاس شوابز, یعنی یہ بندے سارے دیکھیں پلانٹڈ ہوتے ہیں. اینڈ واٹ دے ڈو از یو نو دیز سرٹن پیپل یہ نا سواپ ہوتے رہتے ہیں. اگر یہ اس کا پریزیڈنٹ ہے کچھ عرصے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ ممبر بن جائے گا, یہ کر دے گا. تو دس از ہاؤ دے آر کنٹرولنگ. ایک بک اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اکانومکس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بھی پڑھیں کہ یو نو کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین, رائٹ. اچھا جان پرکنز جو ہے نا وہ ہی ہمسیلف واز یو نو این اکانومک ہٹ مین. پہلے اکانومکس پوری پڑھتے ہیں. اچھا کرتے کیا ہیں, یہ اکانومکس کو پہلے بٹھاتے ہیں اور زیادہ تر نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات ہوتی ہے, اور آپ اس پہ جب آپ سرچ کرتے ہو نا آپ کو پتہ چلے گا کہ یو نو ون آفٹر اندر انہوں نے کونگو کو نہیں چھوڑا, افریقن کچھ کنٹریز ہیں, چلی ہے, برازیل ہے, یہاں پہ آپ کا یعنی انڈونیشیا ہے, یعنی کتنے لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں. اچھا جب کہتے ہیں نا کہ یہ ابھی اب خود کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر جاتے ہیں کہ اچھا جی ہم آپ کو نا ذرا ری بلڈ کرنے میں ذرا مدد دیں گے تو آپ ہماری کنڈیشنز پہ آئیں. اچھا اس پہ آپ مجبور ہوتے ہو. اسی لیے جو گورنمنٹل جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کو پھر گورنمنٹس کو مجبوراً اس کو جو ہے نا پرائیویٹائز کرنا پڑتا ہے, جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے. آپ میری بات آپ سمجھیں. تو یعنی ایک پرابلم ختم نہیں ہوتی تو اس کو نا وہ کرتے رہتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ یو نو دے کنٹرول. یعنی آپ دیکھیں نا وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ جو ہے نا ایک دم ہی آ کے دھاوا بول دیں, اپنی پوری آرمی لے کے آ جائیں, ٹینکس لے کے آ جائیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا. آرمی والی تو گیم نہیں رہی نا. آرمی والی گیم یہ ہے کہ جب آپ کرنا ہو کلینزنگ کرنی ہو اور آپ نے وہ کیپچر کرنا ہو, اس سے پہلے آپ ان کو نا بھوکا وہ کہتے ہیں نا تڑپا کے مار دیتے ہو. اچھا یہی سے جیسے اپنے بات کی کہ فائدے بھی ہیں, نو ڈاؤٹ ہم فیوچر میں دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوگی ہیلتھ کی فیلڈ میں, ایون ٹیکنالوجی کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو ہیلپ ملے گی. لیکن یہ انہی کے جو گاڈ فادرز ہیں نا AI کے, ان کا میں انٹرویو وغیرہ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی چیز بنانے جا رہے ہیں وچ از انٹیلیجنس. اچھا ایک تو نا آرٹیفیشیل AI, ایک ہے AGI آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس وچ ول تھنک کانٹمپلیٹ, اور کیسے ڈاٹا کی بیس پہ بلینز آف لوگوں کا ڈاٹا اس کے پاس آ رہا ہے, اس کو پیٹرنس پتہ لگ جائیں گے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. اور ڈیفینیٹلی انیشیلی ہیومن فیڈ بیک پہ ہی وہ ڈیولپ ہوگا, بٹ الٹیمیٹلی اٹ ول گرو سو بگ کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لینا شروع کر دے گا. اس سے بھی اگلا جو ہے نا اس کو ہائیسٹ لیول بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں سپر انٹیلیجنس. تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیٹ وڈ بی, وہ کہہ رہے تھے ہیومنز وڈ نیڈ ٹو انوینٹ اینی تھنگ, کہ وہ اتنا اسمارٹ ہو چکا ہوگا کہ اگلی جو انوینشنز آ رہی ہوں گی نا وہ وہی کرے گا. تو اس تبھی دا فیئر از کہ یہ اتنی ہم ایڈوانس اسٹیج میں چلیں کہ ہم اس کے تابع آ جائیں. اور ایک اینگل یہ ہے کہ دیر از دس کنسپیریسی تھیوری کہہ لیں جو بھی ہے کہ US اور یہ جو ہے نا دے ہیو آلریڈی ریچ دیر, یہ دیر اب وہ نا ہمارا لوگوں میں عوام میں جو چیز آتی ہے نا دیٹس لائک ویری لیٹ, دے نو
وہ 20 سال پچھلی یہ چیزیں انہوں نے اب کیا کچھ ملٹریلی کہاں پہ پہنچ چکے ہوں گے, باقی چیزوں پہ کہاں پہنچے اللہ عالم, اور وہ کس طریقے سے کنٹرول کریں گے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے بات کی نا نیوکلیر پاور والی, ملٹری کا نا بڑا رول ہے, چاہے کیوں اگر مارک زکربرگ اور یہ سارے بھی جو ہیں اگر ان کو جان کا خطرہ ہو, جس کے پاس مائٹ ہے نا اینڈ میں مار کا دھاڑ کا خطرہ, جس کے پاس بندوق ہے, وہ اینڈ میں بڑا کچھ کنٹرول کر سکتا ہے. یار آپ اگر سرچ کریں نا, آپ یہ یعنی کھلی کتاب کی طرح ہیں. یعنی پینٹاگون کے اوریجنلی آفیشیل کانٹریکٹس ہیں ود مائکروسافٹ, ود گوگل اور باقی ساری جو بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں, رائٹ. اب دیکھیں نا, پہلے وہ کہتے کہ دے ور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز, بولتے ہیں اب ایسا نہیں ہے, ملٹری ٹیکنالوجیکل کمپلیکسز بن چکے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں نا, امیجن کریں کہ ان کے پاس اب ایسے ڈرونز آ جائیں, جیسے ڈرون سے آپ نے نا اس کو بس کمانڈ دے دی کہ تم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. جو یوکرین میں ہوا, بات سمجھ رہے ہیں آپ, تو اب یوکرین 2 دن نہ رک سکتا اگر یہ ان کی ٹیکنالوجی پیچھے نہ ہوتی. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اوپن سیکرٹ ہے بیسکلی, اچھا اے آئی کے نا رولز بھی انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ فلاں چیزوں میں یوز نہیں ہو پائے گا ایکسیپٹ ملٹری انٹروینشن کے لیے اے آئی یوز کیا جا رہا ہوگا, اس میں کوئی رولز نہیں ہے ان کے. اور یہ فیوچر ہم دیکھیں گے, چینج بھی کر لیں گے, یہ جو ایون ہم بات کر رہے تھے نا, یہ جو اے آئی کانشیسنس ڈیولپ کر لیتی ہے, ٹرمینیٹر 2 یاد آ رہا ہے مجھے, اور وہ آئی روبوٹ والی فیلڈ آ رہی ہے, ہیومنوائڈ وغیرہ پہ تو کام علیحدہ چل رہا ہے, وہ تو چل رہا ہے, اور وہ دونوں چیزوں کو مرج کر کے آپ اٹس ناٹ فار اوے. یہ بات بھی درست ہے کہ جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ کافی پہلے آ جاتی ہے. جس طرح یہ جو ڈیپ فیک تو اب آیا نا, پتہ نہیں اللہ جانے کہاں ڈیپ فیک یوز کر چکے ہیں. اور مجھے یاد ہے پوسٹ 9/11 کئی انٹرویوز بھی ایسے آئے تھے جس میں جن پرسنالٹیز کے انٹرویو تھے وہ نہیں لگ رہا تھا, اور بڑے لوگوں نے کہا یہ وہ تو نہیں لگ رہا, یہ ناک تھوڑا سا صحیح نہیں ہے, منہ تھوڑا ٹیڑھا ہوا ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈیپ فیک سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کرسٹیانو رونالڈو سے ناطے پڑھوائیں, ٹھیک ہے, آپ ان سے شعر و شاعری کروائیں. ایریا 51 جو ان کا بڑا مشہور ہے یو ایس کا, اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ 1950s میں اسٹارٹ ان کا پروجیکٹ ہوا تھا. تو یہ یو ایف اوز کا جو کانسیپٹ اس زمانے میں جو انہوں نے جس طرح کے جہاز بنائے ہوئے تھے, وہ اسٹیلتھ پلین, وہ جو بعد میں جا کے مطلب وہ اتنے عجیب و غریب جہاز ہیں. اور دیر واز ون پلین, اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ کہ وہ میں آج کل جو آپ کے نارمل فائٹر جیٹس ہیں اب وہ اس لیول پر آ کے ہمیں پبلکلی آ رہے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی ابھی میں خیال ہے کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات, یہ خبر آئی تھی کہ پینٹاگون نے ایڈمٹ کیا تھا کہ جو CIA ہے they were using UFO myths during the 60s and 70s to test out military equipment and aircraft. اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ myth کریٹ کی لوگوں کے اندر, UFO ہائپ کریٹ کر دی, اور لوگوں نے ریئل سائٹنگز ہوئی, لوگوں نے ایکچوئل سائٹنگز کی. اصل میں ہو یہ تھا کہ ایریا 51 سے جب وہ اپنی ٹیسٹنگ کرتے تھے نا, سو کچھ اتنی اسپیڈ والے تھے اینڈ دے وڈ گو, تو لوگوں نے دیکھنا شروع کی سائٹنگ, کیونکہ وہ نارمل جہاز کی شیپ نہیں تھی. سو دے ور ٹرائنگ آل کائنڈز آف شیپس, عجیب و غریب سی برڈ کی طرح, بیکاز دا آئیڈیا واز کہ ریڈار میں نا اگینسٹ USSR وی شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈائریکٹ, وہ انفو کے لیے جا رہے تھے جہاز کہ ہم جا کے ان کی انفارمیشن لیں. تو وہ ہوتا ہے کہ سائز چھوٹا بنانا, برڈ لائک بنا دینا, اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالنا. سو اٹ وازنٹ لائک کہ وہ فائٹر جیٹ کی طرح کا ہوگا, وہ انفو والے کے لیے. تو جب لوگوں نے سائٹنگس کی تو ان کو تھا کہ ہماری لیک ہوگی, تو لوگوں نے یہ ریومر جب شروع کیا نا کہ یار یہ UFO ہے, ایلینز ہے, سو دے پلیڈ along اینڈ ایکچولی ان کا بس اسی پہ لگے رہو کہ یار یہ ایلینز ہیں, ہم لوگ تاکہ ہمارے پروجیکٹ پہ. ایون آپ کو پتا ہے کہ ہالی ووڈ کی جو فلمیں بنتی ہیں ان میں سے پینٹاگون کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور CIA کا بڑا رول ہوتا ہے. کئی موویز آپ اگر سمپلی سرچ کرو گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کن کن فلموں میں باقاعدہ پینٹاگون کی انوالومنٹ رہی ہے, ان کو پروموٹ کرنے میں, پش کرنے میں, فائنانس کرنے میں. سو اکثر یہ جو ایلینز والی فلمیں ہیں نا جہاں پہ تو انہوں نے اس ہائپ کو لٹرلی دے ریئلی ملکڈ اٹ. اور نیریٹو بلڈنگ بھی ہوتی ہے. آپ 80s اور 70s اس زمانے کی جو موویز اس میں تو جو سارے غلط وہ رشینز ہیں, اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے. پہلے جرمنس تھے, پھر رشینز ہوئے, پھر 1990s میں مسلمان ہو گئے, اور پھر 9/11 ہو گئے. اچھا زیادہ دیکھیں نا کہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے نا, وہی بات آتی ہے کہ یہ ٹولس کو کیسے یوز کرتے ہیں. موویز ہو گئی, سیریز ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ ایون ان گیمس, آپ کی جو بھی وار گیمز ہیں, فائٹنگ گیمز ہیں, یہ بھی عراق میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ اس کو مار رہے ہیں اور یہ ویسے کر کے. تو I mean this is how they are brainwashing. میں ایک نا یہ پڑھ رہا تھا کہ ابھی واللہ یہ 2025 جو ہے نا, اس کے بعد ہم 26 آنورڈز ہم دیکھیں گے کہ دنیا کس طرف جاتی ہے, اور کتنا وہ جو چائنیز سوشل کریڈٹ سسٹم ہے نا پوری دنیا میں کس طرح سے آنا شروع ہو جائے گا, ہائیلی کنٹرولڈ. اور میں یہ سوچا تھا, اور میں مسلمان کے حالات دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگ آپس میں بحث مباحثوں میں ایک دوسرے کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, میری سیٹ, فلاں سیٹ, تو میرا ووٹ, تو یہ وہ سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں.
اور دنیا یہ جو گورا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں. اور جو بدماش اسرائیل ہے وہ کہاں یعنی قطر پہ حملے کہاں جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں, انکنٹرولیبل. ابھی نیوز جزیرہ والے بتا رہے تھے کہ اسرائیل اٹیکڈ 6 different countries in the last 72 hours. اس میں لیبنان تھا, سیریا تھا, پیلسٹائن ہو گیا, یمن وغیرہ ہو گیا, اور ابھی قطر آ گیا. آپ حیران ہو گئے برو, جب آپ نے بات کی ہے, دیکھیں جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں نا, اب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. رینڈملی ایلون مسک بیٹھا ہوا ہے, یعنی آگے جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ نا ذرا چیئرز میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ سارے لڑکے جو ہے نا, سارے بندے کہتے ہیں کہ لیٹس سی کہ واٹ از آور اسکرین ٹائم, یا ہم سوشل میڈیا کتنا یوز کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایلون مسک آپ نے بھی ہمیں دکھانا ہے. برو ایلون مسک نے نکالا, سارے اپنا اپنا بتا رہے ہیں. آپ گیس کریں ایلون مسک کا کتنا اسکرین ٹائم ہوگا؟ 1 منٹ 1.5 منٹ تک. یس, اٹ واز اونلی 1 منٹ. یعنی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, آپ کو حاضر بولتے یار اوے یہ کیا, میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ ساتھ کبھی نکال کے دکھا دینا تو ہاں نہیں دیکھ لیں, سیریسلی آپ دیکھ لیں. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں اسپیشلی اباؤٹ ایلون مسک اور یہ ایپل کا جو یہ اسٹیو جابس گیا ہے, ایک وہ رول بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ نوائزز یو ہینڈل. اب نوائز کیا ہے, آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہو, آپ کو میسج آ گیا, آپ تھوڑا سا آپ ادھر چلے گئے, آپ کو کسی کی کال آ گئی, آپ کے ریلیٹیو آ گئے. آئی مین دیز آر آل نوائزز ایکچولی, رائٹ. اور آپ کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو آپ نے ٹاسک سوچا ہے کہ میں نے کرنا. اور اسٹیو جابس کا جو فوکس اور یہ نوائز کا جو ریشیو تھا نا, 80-20 تھا. 80% وہ اپنے جاب پہ ذرا فوکس رہتا تھا, اور ایلون مسک کے بارے میں آتا ہے اس کا 100-0 ہے. جب وہ کسی چیز کا پلان کرتا ہے نا کہ یار یہ میں نے ٹاسک کی ود ان 24 hours میں نے کرنا ہے, ہی ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ اینی ون. میسج آ رہا ہے پیچھے کر دے گا, کوئی بندہ آ رہا ہے اس کو پیچھے کرے گا, میں نے یہ ٹاسک کرنا ہے تب میں نے کوئی کام کرنا ہے. جب میں سوچتا ہوں کہ جب کفار اتنے ڈیڈیکیٹ ہو سکتے ہیں اپنے دنیا کے بارے میں, جہاں پہ ان کو نہ آخرت کا یقین ہے, نہ ان کو ایون ان کی پتہ کہ تباہی ہونی ہے. ایون جو کرسچن ویسٹرن ایونجیلیکلز ہیں بیسکلی, جو یہ 4 کام کرنے چاہ رہے ہیں کہ ٹو مسایہ کو ویلکم کرنے کے لیے, وہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے انہوں نے مر جانا ہے اور یہ سب ہونا ہے. مطلب وائی وی مسلمس. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اب یہ بھی آپ بات جان لیں, پیپل دیر سے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں کہ دیر آر مینی اسمارٹ پیپل آؤٹ دیئر, رائٹ. اب آپ نے اگر ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, دیر آر اونلی 2 ways, ایدر یو ول بی اسمارٹ اور یو ول بی دا ون ہو ورکس ہارڈ. بولتے ہیں جب آپ سے زیادہ اسمارٹ پیپل باہر ہیں, آپ کے پاس صرف آپشن یہ بچ جاتی ہے, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اور جب آپ ہارڈ ورک کرو گے نا, تب آپ ان کے کہیں نہ کہیں درجے میں آ سکو گے. تو اگر ہارڈ ورک بیٹس را ٹیلنٹ, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اسمارٹنس بھی ہے اور ہارڈ ورک بھی ہے, سبحان اللہ, وہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے. سو یو نو کیس اسٹڈی ہے شیخ, جو مونگولز جو آئے تھے بغداد میں, یہ سارا واقعہ ہسٹورینز نے بیان کر دیا ہے کہ they were about raid and kill and rape women and kill the children, سب کچھ کر رہے تھے. اور وہاں پہ جا کے بغداد میں کیا بحث ہو رہی تھی, فقہی ایشوز پہ, ٹھیک ہے, کہ کوا حرام ہے یا مکروہ ہے یا ایکسپیز, اور بہت سارے آتے ہیں کہ کسی سے بات ہو رہی تھی کہ یعنی میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. اینڈ انہوں نے کہا یار ان کو تباہی پھیرو ان کی, کیونکہ یہ تو آئی وانٹ کہ ایک تو ہم نے دیکھیں ہم نے اتنا امپریس نہیں ہونا. میں کہتا ہوں کہ جو ایلون مسک نے کیا ہے نا, اگر آپ بھی سیم روٹین فالو کریں, یو ول ناٹ بیکم ایلون مسک, ٹھیک ہے. اور وہ اپنے رول ماڈل بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس کے ڈسپلن سے نہیں, بیکاز لاک ٹائم اینڈ اسپیس ہر چیز میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اسلام نے بہت زیادہ بہتر فارمولا دیا ہوا ہے, بٹ دا تھنگ از ہمارے اندر علو الہمہ, ڈیڈیکیشن. اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں پاکستانی پوری دنیا میں, وہ تو یہ ان کو یہ نیریٹو ہے ان کے اندر کہ بس امام مہدی نے آ کے خلافت نافذ کرنی ہے, اور اس سے پہلے تو کچھ ہو نہیں سکتا, اس لیے وہ کہتے ہیں لیٹس ویٹ فار مہدی. یعنی ڈیفیٹسٹ رانگ آئیڈیا آف توکل, آئی تھنک. جو ہارڈ ورک مائنس کر کے نا سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اور جو آپ نے بھی اگزامپل دی تھی نا کہ ایلون مسک والی, اور دیکھیں وہ 404 بلین کی نیٹ ورتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ابھی بھی وہ اس کی پیٹ نہیں بھرا. حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن آدم کو اگر آپ سونے کا پہاڑ بھی دو گے, وہ دوسرے کی تمنا کرے گا, اور بس قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی اس کا. تو اس کی ڈیڈیکیشن تو ختم نہیں ہو رہی. البتہ یہ کہ میں نے آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک کیس اسٹڈی تھی جو میں ایکچولی ایک یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہا تھا. بزنس کیس اسٹڈی تھی جہاں پہ وہ بیسکلی اس بات کو انالائز کر رہے تھے کہ جو دنیا کی ٹاپ ٹیمز ہیں اسپورٹس میں, وائی از اٹ کہ وہ 3 4 5 ہی ہوتی ہیں جو ہر دفعہ ٹاپ میں آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں فٹ بال کی بات کروں تو کیا وجہ ہے کہ
यू नो मैन यूनाइटेड, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना वगैरह, मतलब ये 4-5 टीमें हैं जो, आर्सेनल हो गई वो, ये 4-5 टीमें हैं जो आपको लगता है कि ये टॉप पे हैं और हमेशा कोई यूरोपियन लीग होती है, कुछ होता है, उनमें यही 5-6 नाम होते हैं जो टॉप में आ रहे होते हैं, बाकी सारी वो नीचे कहीं लगी होती हैं। अच्छा, फिर इसी तरह हम अगर क्रिकेट की बात करें तो क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, साउथ अफ्रीका की कंसिस्टेंटली बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। हमारी टीम जो है ना वो टैलेंट होता है बट वो चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले, मतलब वो वाली बात है। तो क्या वजह है कि अच्छा, इसी तरह फार्मूला 1 की उन्होंने एग्जांपल, तो दे टुक उन्होंने बायर्न म्यूनिख का वो किया था एनालिसिस, उसके अलावा फार्मूला 1 की बेसबॉल की टीम कोई ली थी उन्होंने, मैकलारन की टीम ली थी, और आई थिंक रेड सॉक्स लिए थे बेसबॉल टीम, और मतलब 4-5 टीमें थी जिनका उन्होंने ना एनालिसिस किया और उनको कंपेयर किया विद अदर टीम्स, और कंसिस्टेंसी से ये बात समझ में आई कि वो जो एक और किताब भी है गुड टू ग्रेट के नाम से, कंसिस्टेंसी ये बात समझ में आई कि ये लोग जो हैं इनकी जो हैबिट्स हैं और रूटीन्स हैं वो सक्सेसफुल वाली हैबिट्स हैं। यानी कि एक होता है आपने सक्सेस को एक डेस्टिनेशन बनाया होता है, आप कहते हो मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हो गया, इसके बाद अयाशियाँ नहीं, इनका माइंडसेट ही डिफरेंट होता है। इट्स लाइक कि वी आर गोइंग टू कीप डूइंग दिस, और कुछ हैबिट्स परफेक्ट कर लेते हैं, और जो कि वो हैबिट्स होती हैं तो वो वर्ल्ड कप बार बार जीतेंगे। यानी बार बार से मुराद ये है इस साल भी जीत गए, एक साल नहीं जीते, अगले साल फिर जीत गए, 2 साल नहीं जीते, फिर एक और दफा जीत गए, यानी उन्होंने ना सक्सेस को एक हैबिट बना लिया, मीनिंग के जो सक्सेस तक ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो आई थिंक हमारे लिए तो और भी ज़्यादा होना चाहिए कि हमारी जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा वर्क एथिक है, जो हमारा दीन के ऊपर चलने का जो मिजाज है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि गोरा या नॉन मुस्लिम जितने भी लोग जो इस वक्त पावर अथॉरिटी में है, ऐसा नहीं है कि बस कोई मेडिकल हुआ था, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इनके पीछे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की प्लानिंग है, जनरेशनल एफर्ट्स हैं, और वो फिर एक दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैंने आपके सामने 2-3 बुक्स का तो जिक्र किया, एक और किताब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आफ्टर टॉकिंग अबाउट इजरायली लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी, जो बेसिकली बताती है कि इजरायली लॉबी जो है वो किस हद तक अमेरिका को कंट्रोल करती है, और उसकी बेशुमार एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किस तरह से अमेरिका जो है लिटरली एज अ पपेट एक्ट कर रहा है टू इसराइल। इवन जो रिसेंट जो वाक़यात हुए हैं, चाहे ईरान पे हमला हो, चाहे कतर पे हो, उसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल इट्स अनडिनाइबल, यू कैन नॉट जस्ट कैजुअली डिनाई कि ओहो अगर मैं ट्रंप ने कह दिया नहीं जी हमारा कोई काम नहीं था तो हम मान जाएं, ऐसी बात नहीं है, बहुत हैविली ये लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, सो तो यू कैन सी के हु इज़, कहते हैं ना द टेल इज़ वैगिंग द डॉग, ठीक है ना, दुम जो है वो कुत्ते को ला रही है, कुत्ता दुम नहीं ला रहा। एक और किताब जो है जो कि अब इस पूरे चीज़ को टाई अप करती है, वो है वन नेशन अंडर ब्लैकमेल, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बाय विटनी वेब। तो ये जो खातून है, इन्होंने जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत कमाल किताब 2 वॉल्यूम्स लिखे हैं, और उसमें से जो वॉल्यूम 2 है स्पेशली वो के बारे में, और वो ये बताती हैं कि किस तरह से ये जो APAC हो गया, जूइश लॉबी है, ये किस तरह से पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेट करते हैं। सो एक होता है ब्राइबरी, एक होता है इजराइल का टूर लगवाया, जिस तरह वो भी रिसेंटली मेयर के इलेक्शन हो रहे थे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने पूछा कैंडिडेट से कि भाई वेयर विल यू गो राइट आफ्टर यू गेट इलेक्टेड, तो वेयर विल यू गो फॉर अ ट्रिप या विजिट करने के लिए, तो इजराइल द होली लैंड, इजराइल द होली लैंड, हर बंदा ही कह रहा है। तो वो ममदानी ने जब कहा कि आई विल स्टे इन न्यूयॉर्क, उस पे लोग उस पे एतराज करें कि तुम क्यों इजराइल नहीं जाओगे। हाँ जी, तुम्हें क्या मसला है? कैन यू इमेजिन? तुम एंटी-सेमिटिक, आई मीन आप देखिए इलेक्शन हो रहे हैं ना, आप पूछे भाई आप कहाँ जाएंगे इलेक्शन जीतने के बाद, कोई कहता है जी मैं मालम जब्बा जाऊंगा, कोई कहता है मैं नसीर अली जाऊंगा, कोई कहता है मैं वहां जाऊंगा, और जो कह रहे नहीं यार मैं इस्लामाबाद में ठीक हूँ, उसको आप कह रहे नहीं आप क्यों नहीं जाएंगे यार, एज इफ वहां जाना फर्ज था। तो दिस शोज यू कि APAC का कंट्रोल कितना ज्यादा है, और अगर या तो वो कंट्रोल कर लेंगे या फिर दे हैव लेवरेज ऑन यू, आपको थ्रू हनी ट्रैप ऑपरेशंस, और ये भी अगर आप शुरू से, यानी आप जब से इनकी फॉर्मेशन हुई है वर्क लाइक दिस, तो जब से इनकी फॉर्मेशन हुई है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से उठा के शुरू करें, फिर आगे जाके शुरू करें 1980s में इन्होंने कौन से ऑपरेशन चलाए, कहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल किया। फिर एक तरफ ये तो 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास, एक है पॉलिटिशियंस को, पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना, साइंसदान, टेक जायंट्स, इनको कंट्रोल करना, बिल गेट्स को पकड़ना, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग को पकड़ना, ये काम था ठीक है, इनके लिए हनी ट्रैप बनाना, और कल को जब जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, और अगर इन्होंने चूं चरा की तो इनका वीडियो निकाल देंगे बाहर। दूसरी तरफ ये पकड़ते हैं जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके पॉप स्टार्स, रॉक स्टार्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, उनको पकड़ते हैं के थ्रू। सो यू हैव जो अपनी फ्री कॉफ्स के अंदर ना पार्टीज में आपके खिलाफ मटेरियल पकड़ा है, हर दूसरा सेलिब्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। जस्टिन बीबर आता है, वो कहना भी चाहेगा तो वो नहीं कह सकेगा, क्योंकि भाईजान आप बोलें तो सही नजर आपके वीडियोस दिखाते हैं। एक और अमेरिकन एक्टर भी है, पहले वो म्यूजिशियन के लिए ट्राई करता है, वो एक शो पे आया पॉडकास्ट पे,
اور اس نے بڑی پاورفل بات کی. وہ آیا تھا PBT پوڈ کاسٹ پہ, اور اس نے کہا کہ اس نے بات کی, اس نے کہا میرے پہ ہٹ کیا, ٹھیک ہے, اینڈ مجھے اس نے وہ کیا. تو اس نے جو جملہ بولا تھا نا وہ تھا کہ once you lose your man card then there's nothing left in you. Once you lose your man card کا مطلب یہ ہے کہ once you are violated by another man, harassed by another man, once you lose your man card you have no self respect left, and پھر آپ اس کے بعد کچھ بھی کر لو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہاری حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرو. اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ once you go to a party of and once you engage in what he wants you to engage in, جو وہ اپنی گرل فرینڈ سے کر رہا تھا وہ تو آن ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آن ریکارڈ ہے جو اس نے اپنی گرل فرینڈ سے کروایا ہے, ٹھیک ہے. جو اور لوگ ابھی گواہیاں دے رہے ہیں وہ اٹس ایون ورس. سو وہ کہتا ہے once you are a part of that party culture, آپ وہ حرکتیں کر چکے ہو جو آپ اپنے چاہو گے آپ کے فرشتوں کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ نے یہ کیا. ابھی پاکستان میں بھی یہ کیس ہوا تھا کہ جس میں ایک ایکٹریس تھیں, وہ موورز اینڈ شیکرز کے خلاف کافی بات کر رہی تھیں, اور وہ پولیٹیشینز نہیں تھے وہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے نہ روکا ان کو, وارننگ دی, بٹ وہ نہیں رکیں. انہوں نے کہا کیا کر لیں گے سارا. جبھی انہوں نے ان کی لیکڈ ویڈیوز آؤٹ کر دیں, اور اس کے بعد ان کی وہ گندی ہوئیں. پھر وہ الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں, وہ دین کی طرف آ گئیں اور سارا معاملات ہو گئے. بٹ یہ کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہی. اینڈ دس از ون آف دا کیس اسٹڈیز آف پاکستان, پرانا کیس ہو گیا. وہ یعنی دس از واٹ دے ڈو, آپ کا پھر وہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اچھا پبلک اوپینین دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ برو, جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے اگینسٹ کوئی بندہ کھڑا ہو یا ہمارے شولڈر ٹو شولڈر کوئی بندہ کھڑا ہو, رائٹ. آپ رسول اللہ کے زمانے کے بارے میں دیکھ لیں, رائٹ. ابو جہل نے کہا تھا کہ جی جو شخص محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہارم پہنچائے گا اس کے لیے 100 اونٹ ہیں. یعنی وہ ہر لحاظ سے کرتے ہیں. کبھی کبھار کھلی بدماشی بھی ہوتی ہے جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں, اور کبھی کبھی ان کے نا کوورٹ آپریشنز بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ان آپریشن سے رجیمز چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل کی بات کر لیں, آپ کی بات کر لیں, کی بات کر لیں, عراق میں کیا ہوا, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اور دیکھیں یعنی ہاؤ دے مینیپولیٹ. اب دیکھیں یہ تو ایک پورا ایک ڈومین ہے نا جس سے پوری رجیم چینج کر رہے ہیں, کرواتے ہیں, رائٹ. وہ بندہ ہی ختم کروا دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نیچے آ جاتی ہیں. پرانی تصویر میں یاد آتی ہے پاکستان میں لاہور میں بادشاہی مسجد میں ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا ہوا ہے, شاہ فیصل بیٹھے ہوئے ہیں, صدام حسین بیٹھا ہوا ہے, قذافی بیٹھے ہوئے ہیں. جابی یہ رولرز تھے. جابی آج وہ دیکھیں کس کو کس طرح سے مارا گیا. جو OIC کانفرنس تھی, جو مسلمانوں کی جو بات ہو رہی تھی, فلسطین کی بات ہو رہی تھی, یا تو پیار محبت سے اگر کوئی سمجھ جائے تو ٹھیک ہے, برائب ہو گیا, چیز ہوگی, نہیں ہوتا تو ریزورٹ ٹو دیز تھنگز. یہ جو بتا رہے تھے نا کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, وہ ایگزیکٹلی اس میں یہی کہتا ہے. وہ کہتا ہے یا تو ہم کو کہتے ہیں شرافت سے برائب لے لو, برائب لے لو, اسرائیل کا ٹور کراتے ہیں, امریکہ میں پلاٹ لے دیں گے, لائف اچھی گزرے گی, بچوں کی ایجوکیشن کروا دیں گے, ویزا لے لو ہم سے, پیسے لے لو وغیرہ وغیرہ. تو شرافت سے مان جاؤ, پیسہ از ایوری تھنگ, رائٹ. تو پیسے سے تم چپ کر جاؤ. اگر وہ زیادہ اکڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کے ویڈیوز لیک کر دیتے ہیں کیونکہ وی ہیو لیوریج آن یو. اور دیکھیں ونس اے پرسن اسپیکس اگینسٹ یو نا, اگر آپ اس کے بولنے سے پہلے اس کی کریڈیبلٹی اڑا دیں کہ یار تمہارے پہ تو تمہارے خلاف تم بات کرتے ہو, تمہارے بارے میں تو یہ باتیں مشہور ہیں, تو عوام جو ہے نا, عوام تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے. وہ تو اچھا اس نے یہ کیا, توبہ توبہ توبہ, وہ ساری. اور چونکہ مین اسٹریم میڈیا بھی آپ کے کنٹرول میں, آپ چلا کون سی خبر رہے ہو, یہی خبر کہ اس کا اسکینڈل آ گیا, اس کا وہ جو اتنا بڑا ہاتھی آپ نے گزار دیا ہے اور چونٹی کو پکڑ لیا ہے, وہ تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا. سو اس کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا اگر بندہ یو ڈونٹ ہیو لیوریج آن ہم, ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ہیو لیوریج آن ہم اینڈ یو کینٹ بلیک میل ہم, دین یو یس, ٹھیک ہے. یا یہ بلکہ دیکھیں بھی کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. یہ سبھی اس سے پہلے کوشش ہے کہ جعلی کیسز بنوا کے اس کو جیل میں ڈلوا دو, یہ بھی ایک یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ بھی جو ہے نا is also too primitive right now. Yes. You have to make it look like as in the case of for example. یعنی کہ ایسی اس کی موت ہو جو سمجھ ہی نہ ہوا کیا ہے. جنرل ضیاء کا پلین جو ہے ہوا میں اڑ گیا, ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز, اس پہ بھی کتاب لکھی ہوئی ہے پوری. تو یعنی اس کے اندر بہت سارے اور لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی, کافی جنرلز کی ڈیتھ ہوئی وغیرہ وغیرہ. اور اس کی اگر آپ لسٹ پڑھیں کون فوت ہوا وہاں پہ, تو آپ حیران ہوں گے.
So the best idea is to make it look like an accident, or make it look like natural death, make it look like whatever. हरियाणा के साथ भी जो हुआ ठीक है, था एक्सीडेंट में कार एक्सीडेंट हो गया और ये वो। ये अच्छा इवन जिस तरह मतलब जो लोग आप हिस्ट्री में भी इवन वो आपके सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं, यानी आपकी सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपके पास लेवरेज नहीं है, आपने उनको ब्लैकमेल किया, आपने उनको ब्राइब किया, ब्राइब नहीं हुए, ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल नहीं हुआ, या लेवरेज ही नहीं है, या तो नहीं है। तो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी आपको लगता है अनटाइमली डेथ अभी ये जो मैं एक चीज़ नोट करता हूँ वो ये करता हूँ कि अल्लाह के नबी ने भी कहा ना कि मेरी नबूवत होगी इस दुनिया में जब तक अल्लाह चाहेगा, एंड देन खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबूवह होगी। सो नबूवत जो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल रही, 10 साल इन मदीना। उसके बाद खिलाफत राशिदा आपने कहा एक हदीस में 30 साल होगी, जिसमें 4 खुलफा और हसन बिन अली भी आता है। उसके बाद है कि मुल्कन आदन यानी बाइटिंग किनशिप, लेकिन हदीस में आता है ये रहमत होगी उम्मत के लिए, ठीक है, जिसमें अमीर माविया से शुरू होती है और फिर आगे चलती है, जो कि रहमत का पार्ट है। और हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं थे, जो काम थे, यानी हाँ ठीक है, अब्बासिद और ऑटोमन कैलिफेट में बहुत ज़्यादा इवन खिलाफत और राशिदा से भी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई, लेकिन वो क्वालिटी और वो दीन का वो क्वालिटी हिपोक्रेसी नहीं थी ऐसा। क्योंकि देखिए ना, खैर उसमें नहीं जाता डिटेल्स में कि क्यों वो हज़रत माविया से शुरू हुई, लेकिन वो ये कि वो किंगशिप थी, क्योंकि उसमें रहमत थी उम्मत के लिए। फिर आपने कहा मुल्दन आदन जबरियन, जिसमें हम रह रहे हैं अभी, और इसमें ये कि काट खाने वाली हुकूमतें। और अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मरान ऐसे होंगे उस दौर में जैसे गधे होते हैं जिन्होंने ट्री की रूट्स को ना बाइट किया होता है, यानी दे वुड नेवर वांट टू लीव देयर पोजीशन ऑफ पावर। जब ऐसे लोगों को ना, जो लोग दुनिया को रूल कर रहे होते हैं ना, इनको हिंट भी मिल जाए ना कि फलां से हमें ख़तरा हो रहा है, फ़ौरन से ख़त्म करने को। फ़िरऔन को हिंट दी कि तुम्हारा एक बच्चा होगा जो तुम्हारी, उसने कहा बच्चे ही मार दो सारे, आप समझ रहे हैं। तो इनको ट्रम्प को एक्सपाइजी को जब हिंट भी मिले ना कि फलां हमारे लिए थ्रेट है, सिर्फ एक थ्रेट हो, दे एनाइलेट द होल नेशन, और इनके लिए परवाह भी कोई नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इज टू दोज पीपल हु लव देयर लीडर्स और सारा, यानी दे आर ऑल प्रेजेस फॉर द लीडर्स। हम उस दौर में रहे जिसमें प्रॉफिटिक वर्ड है कि लोग जो है ना वो हुक्मरान ऐसे होंगे, और इसके बाद सुबहाना जो टाइम आएगा ना वो खिलाफत राशिदा वाला, सो इमीडिएट शिफ्ट है। और वो कैसे आएगा वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। एक हदीस में आता है कि मेरी उम्मत में 12 खुलफा होंगे, ये वो 12 इमाम की बात नहीं हो रही, 12 खुलफा होंगे, जिसमें 5 तो गुजर गए, देयर आर 7 टू गो। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ आएगा और हमें पूरी उम्मीद है। और अल्लाह ताला एक हदीस में आता है कि कहा कि अल्लाह ताला नाजिल करेंगे खिलाफत तुम्हारे ऊपर जब प्लेटफॉर्म रेडी होगा। सो हमें प्लेटफॉर्म रेडी करने की ज़रूरत है। और अच्छा उसमें ना देखें एक और चीज़ मैं समझता हूँ जो बात कर रहे हैं ना, ताकि एटलीस्ट जो मैसेज है ना अवेयरनेस पैदा हो। जब आप ऑनलाइन होते हो या ऑफलाइन होते हो, आपको समझना चाहिए कि यार ये चीज़ें जो हो रही हैं क्यों हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर साइऑप्स ऑपरेशंस की जब आप बात करते हैं, यार आप इमेजिन करें भी, आपने कहा था ना कि पूरी की पूरी ये कौमें तबाह कर देते हैं। अब आप देखें उन लोगों ने जो वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के साथ किया, अभी सितंबर जो है चल ही रहा है वगैरह ये वो, राइट। अब आप देखें कि कोई कन्फर्मिटी नहीं है कि वाकई जिन्होंने किया नहीं किया, लेकिन उसके बेसिस पे इन लोगों ने अफ़गानिस्तान का क्या हाल किया शेख। 20 साल के लिए यानी बड़ी बड़ी ताकतें आ चुकी हैं, मिलिटरीली जो है क्या हाल किया है और कितने लोगों को शहीद किया, बात समझ रहे हैं यानी, और एंड में कैसे गए हैं। और फिर उसके 2 साल के बाद WMDs जी, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, यानी क्या हाल किया आपने बच्चों को जो है, यानी तकरीबन ये तो अभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स हमें बता रहे हैं ना, तकरीबन 500,000 to 1 million लोग जो हैं वहाँ पे जो है फोत हुए हैं, शहीद हुए हैं। और एंड में क्या कहते हैं कि जी सॉरी जी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। ये पता क्या चक्कर है, ये जिस तरह अभी हो रहा है ना, ये तब भी वही प्ले बुक हुई है। तब भी इजराइली कंट्रोल कर रहा था, आज भी इजराइली कंट्रोल कर रहा है। ये नेतन्याहू की तकरीरें अब तो वो सोशल मीडिया पे लोग टिप्स बना के डाल रहे हैं, ये 1980 से लगा हुआ है ये, ठीक है ना, बल्कि 70 से लगा हुआ है कि ये हम पैलेस्टाइन को नहीं मानते, आपके लिए इराक थ्रेट है, ईरान थ्रेट है, ये अभी आया वेपन, न्यूक्लियर आया, अभी क्या आया, यानी ये 1980 से लगा हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने लगे हैं। और इसी ने यही वो गवर्नमेंट से जो पुश करती हैं। और इसी नेतन्याहू की मैं आपको बात बताऊँ, जब पावर डायनामिक्स की बात करते हैं, नेतन्याहू का एक इवेंट था जहाँ पे ये स्पीच दे रहा था और ये अपने लोगों से और आई थिंक अमेरिका से मुखातिब था कि किस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को रूल करना है। इसका स्टेटमेंट है ना, एक कोट, ही सेड गिव देम बेवर्ली हिल्स 90210। बेवर्ली हिल्स 90210 इज़ अ अमेरिकन ड्रामा कह लें, सिटकॉम कह लें,
جس میں لائف آف دا رچ اینڈ فیمس ہے, ینگسٹرز ہیں, ایلیٹ کلاس ہے, وہ انجوائے کر رہے ہیں, لگژریز میں ہیں, ریلیشن شپس چل رہے ہیں, حرام ریلیشن شپ, یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں ان کو یہ دو. اگر یہ سارا دن یہ دیکھتے رہیں گے نا تو ان کا اگین وہ جو ڈوپامین ہٹ ہے نا, برینڈن سرکس پہ دھیان ہوگا ان کا. ان کے دماغ میں کیا ہوگا, ہمیں بھی دنیا چاہیے, ہمیں بھی پیسہ چاہیے, ہمیں بھی گرل فرینڈ چاہیے, ہم نے بھی اچھی گاڑی رکھنی ہے, ہم نے بھی اچھے بنگلے میں رہنا ہے, ہم نے بھی لائف انجوائے کرنی ہے. آپ کا ٹوٹل فوکس جب یہ ہو جائے گا نا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, آپ دنیا کو پریفر کرنے لگو گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے, تو بس ہم آپ کے اوپر پہ رول کریں گے. تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو یہ لگاؤ, ہمیں انہوں نے کیا دیا, ہمیں انہوں نے فرینڈز دیا, ہمیں انہوں نے وہ آپ کو یاد ہے این ٹی ایم جب آتا تھا اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سی این این کی ٹرانسمیشن چلتی تھی. ہم وہ نیشن ہیں جنہوں نے عراق وار لائیو دیکھی ہوئی ہے اپنے ٹی وی اسکرینس پہ, سی این این. بالکل کہ پہلی دفعہ ہم وہ جنریشن ہے جن کو ٹی وی اسکرین پہ وار لائیو اسٹریم ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, کہ یہ عراق میں بھی ہو رہا ہے اور دور سے وہ نظر آ رہا ہے گرین اسکرین میں, اور ٹارگیٹ آتا ہے اور بم پڑتا ہے اور یہ وہ. سو وہاں سے انہوں نے باقاعدہ طور پر سی این این انٹروڈیوس کرایا پاکستان کے اندر. کیا ضرورت پڑی تھی سی این این لے کے آنے کی؟ اس لیے کرایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح سے ان ممالک میں آ رہا ہے, تو چپ کر کے بیٹھو آرام سے. اور یہ کس کے کہنے پہ آیا تھا, کس کی انسٹرکشن پہ آیا تھا؟ امریکہ کا اپنا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ دیکھو کہ اسرائیل کے ساتھ, یعنی کہ مڈل ایسٹ میں کیا کرنا ہے اس نے آگے, تو ایکسیپٹ میک مور اینیمیز, بٹ اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں. اور اسرائیل کے انٹرسٹ کو امریکہ کیوں اتنا سپورٹ کر رہا ہے, دیٹ is the $1 million question that you should ask yourself and research on. کہ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے, سپر پاور ہے, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے اے پیک کے آگے لگنے کی, اور ان کے وہ جو ہے نا نخرے اٹھانے کی, اور ان کے اشاروں پہ ناچنے کی کیا ضرورت پڑی ہے ان کو؟ تو یہ جب آپ سوال کا جواب ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ who is running the world and why are they running the world and who has the real power. اچھا صاحب دیکھیں, ابھی ہم نے جتنے بھی بات کی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کا جواب ہے کیا, تو میں نے کہا جواب تھوڑا سا دے بھی دیں یار. اس میں دیکھیں آپ بریفلی اگر آپ دیکھنا چاہیں نا, دیکھیں جو ہیں they have a plan, right, they want state of Israel. اس کے ساتھ Not just Israel, greater Israel, right, وہ تو اس نے پورا وہ جو ہے نا اس میں وہ دکھایا بھی تھا میٹنگ میں کر کے, جو this is what we want. اچھا جو ایونجیلیکلز ہیں نا, وہ یہ مانتے ہیں کہ جی if you want Lord Jesus to come back then you have to help these to build this state of Israel. آپ بس آپ کو اپیرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اسرائیل اور امریکہ ایسے ہیں. جب آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتے ہو نا, دونوں کے پیچھے جا کے پلانس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. دیز پیپل وانٹ جیزس ٹو کم بیک, رائٹ, اور یہ چاہتے ہیں کہ جی جب ہم یہاں پہ جب سیٹل ہو جائیں گے تو مسایہ آ جائے گا, جس وجہ سے ہم دجال کہتے ہیں, رائٹ. تو وہ ابھی چل رہے ہیں. اور ابھی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جی جو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس پہ ہمیں ان سے سپورٹ مل رہی ہے, دین وائی ناٹ, ہم چلے آ جائیں, ہمارے ساتھ آ جائیں اور یہ سارا کریں. لیکن ابھی ٹاکنگ اباؤٹ آل دیز تھنگس, اور ابھی ہم پچھلی کچھ دیر سے بات کر رہے ہیں, واللہ آئی اسٹرانگلی بلیو, دیکھیں جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں نا کہ ایک سائڈ پہ دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے, یار کیا کچھ نہیں ہے, اے آئی ہے, ٹیکنالوجی ہے, ملٹری ان کے پاس جو ہے مائٹ ہے, سب کچھ ہے. یار یہ آپ سمجھ لو کہ وین یو سی یو آر اے مسلم, یہ بات آپ جان لیں اوپر الجبار بھی ہے. یو شوڈ نو کہ اوپر العزیز بھی ہے. العزیز ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ. اب آپ امیجن کریں کہ یعنی قرآن کیوں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یار قرآن کو ریفر کرو, اللہ کے بندو قرآن پڑھو. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کو وچ کانٹ ڈو اینی تھنگ, اس کو جو ہے دریا میں پھینکا جاتا ہے اور وہ بچہ سبب بنتا ہے ایک اتنی بڑی امپائر کو ٹوپل کرنے کے لیے. وہ بچہ جو کہ صحیح طرح بات نہیں کر سکتا تھا, وہ اسپوکس پرسن بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے اپنی پوری قوم کے لیے. ٹاکنگ اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام, رائٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کام کرتے ہیں نا, ان کے بڑے الحکیم ہے نا اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ یعنی ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو ٹیل یو اینڈ می کہ جی میرے یہ پلانس ہیں. میں سورہ یوسف پڑھا تھا, اس میں آئی واز نوٹسنگ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ شفٹ کرتے ہیں پوری دنیا کی ڈائنامکس کو. یوسف علیہ السلام جیل سے نکلتے ہی تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں. By what? By a dream which a kafir saw. Not Yusuf علیہ السلام saw. Exactly. So bro, یوسف نکلتے ہیں جیل سے اور تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں. By a dream which a non-Muslim kafir he saw. برو ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, بہت امیزنگ ہے, بڑی امیزنگ حدیث ہے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یار an orphan child in the middle of the desert, اور اس کے رائٹ لیفٹ نا امپائرز ہیں.
لیکن اس بچے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم برو نور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور وہ جو امپائرز ہیں وہ ٹوپل ہو جاتی ہیں. رائٹ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں شیخ, اوتھینٹک نریشن ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لینصر دینہ بالرجل الفاجر, اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ہیلپ کرے گا ایک فاجر بندے سے, فاسق بندے سے. ہو سکتا ہے دیکھیں یہ لوگ اپنے جمناسٹکس کر رہے ہیں نا, ایسے ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں انہی کی اسٹریٹجی بیک فائر کر رہی ہے. ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی بندہ جو ہے نا اس سائڈ پہ آ جائے, اور بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. رائٹ, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانس ہیں. اب دیکھیں بات کیا سمجھ میں آتی ہے, دیکھیں آن ون سائڈ یہ اپنے پلانس کر رہے ہیں, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کے بھی پلانس چل رہے ہیں, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انڈیویجول لیول پہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یار نو ڈاؤٹ آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے کیونکہ وی آر ون باڈی, کہ یار دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, چائنا وغیرہ ہر جگہ میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بائی ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹاکنگ اباؤٹ امام مہدی, امام مہدی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام بنوں گا. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, یصلحہ اللہ فی اللیلہ, اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اوور نائٹ میں ان کو جو ہے ریکٹیفائی کر دیں گے کہ وہ اس قابل بن جائیں گے کہ پوری امت کو سنبھال سکیں. تو اٹس اللہز ورک, یعنی جو کام اللہ کے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ پہ جو ہے چھوڑ دیں. ہاں لیکن ڈسپیئر نہیں ہونا چاہیے, ڈسپیئر نہیں ہونا چاہیے, انیکشن نہیں ہونا چاہیے, ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے. کریں. دیکھیں اپنا کام کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو آپ کام کر سکتے وہ تو آپ کریں. وہ کیا ہے کام, دیکھیں وہ جو مشہور واقعہ ہے, اوتھینٹک نریشن ہے کہ جس شخص نے 100 قتل کیے تھے. رائٹ, اب آپ دیکھیں کہ 100 قتل کرنے کے باوجود بڑی بات ہے کہ اس کے دل میں ابھی بھی ریمورس فیلنگ ہے کہ یار جو میں نے کام کیا غلط کیا. اب جب یہ عالم کے پاس جاتا ہے, اور اب دیکھیں یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وی آلویز ہیو ٹو کنیکٹ آور سیلف ود دا پیپل آف نالج. ہم جب اہل علم کے ساتھ ملیں گے نا, جڑیں گے, شیخ ہمیں نا یعنی لائٹ ملے گی. رائٹ, جب آپ اہل علم کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ یار وہ جو فاسق اور فاجر والی جگہ ہے نا اس سے اٹھ کے آپ جو ہے نا اچھی جگہ پہ چلے جاؤ, تب آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو بچا لو گے. اچھا, ڈیورنگ دیٹ کورس ہی ڈائز, اس جرنی میں وہ مر جاتا ہے. اصل میں وہ جہاں پہ اس کی موت واقع ہوئی تھی وہ اپنے جو ہے پرانے علاقے کے زیادہ قریب تھا, جو یعنی جہاں پہ فساق اور فجار رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ یعنی جو ہوا تھا کہ اگر یہ پچھلے ایریے کے زیادہ جو پرانا اس کا ایریا وہاں پہ اگر جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی پائی جاتی ہے تو پھر ہی ول گو ٹو ہیل. ادروائز اگر وہ اپنے نئے لینڈ کے زیادہ قریب ہے تو اس کو جو ہے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ جو ارتھ ہے, جو لینڈ ہے, اس کو نا شفٹ کر دیتے ہیں اور وہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے نئے علاقے کے. وائی, دیر از اے ریزن. اب دیکھیں تاکہ 2025 میں مسلمانوں کو یہ پتہ چل سکے, اٹس این اوپن سیکرٹ, کہ جب اس بندے کی جان نکل رہی تھی نا, جب اس کو پتہ چلا کہ میں مرنے والا ہوں, اس نے مرتے مرتے بھی کیا کیا, وَنَأَى بِصَدْرِهِ, اس نے اپنے آپ کو نا آگے پش کیا. I don't have to give up. And that is what we all have to do, کہ یار we don't have to give up. جو ہمارا کام ہے نا کہ یار ایٹ لیسٹ ہم اپنی زندگیوں میں جو فرائض ہیں کرنے والے وہ ہم لے کے آئیں, جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں وہ ہم لے کے آئیں. باقی اپنا معاملہ جو توکل کی بات ہم کر رہے تھے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. یعنی یہ کب ہونا ہے اللہ تعالی اعلم. اور یہ بات آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں ڈفرینٹ نریشنز میں کہ ان دی اینڈ اللہ کے انبیاء, اللہ والے جو ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں, انہوں نے ہی غالب آنا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلرَّسُولِ, یعنی عزت تو اللہ کے لیے ہی ہے, اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. جب اینی پارٹنگ ایڈوائس فرام یور سائڈ, کیونکہ وسعت کو تو ریمائنڈر نہیں وہ لگے گا. یہ وسعت بڑے اچھے ہیں, وسعت کو جب پمپی آتے ہیں پھر وہ آف نہیں ہوتا, میں نے بھی آف کیا ہے ایسے کر کے, مجھے کہ ہے ہی نہیں بٹن, انتظار نکالنی پڑتی ہے. اچھا, بیسکلی میں کہوں گا, دیکھیں ہمارے ویورز شاید سن کے دیکھتے ہوں کہ یار بہت ہی کوئی ڈسپیئر کی سچویشن ہے اور ڈوم اینڈ گلوم ہے, بس ٹھیک ہے جی یہ سارے اوپر آ گئے ہیں تو اب مارے گئے ہم سارے. ایسی بات نہیں ہے. آئی تھنک جس کی طرف برابو صاحب نے بھی اشارہ کیا وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نا اس لیول پہ لے کے آئیں. دیکھیں یہ لوگ اگر پلاننگ کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے لیول پہ کام کرنا ہے. ہمیں مسلم امت کے اندر نا سائنسدان بھی چاہیے,
دیکھیے ہمارا اپنا میٹا ہونا چاہیے, ہمارا اپنا اے آئی ہونا چاہیے. وائی آر وی ریلائنگ آن دیم؟ ہم اپنا سارا ڈیٹا کیوں دے رہے ہیں؟ چائنا ہم سے تو چائنا اچھا نکلا اس اعتبار سے کہ چائنا سارا کچھ اپنا بناتا ہے, اور اس کو پتا چل گیا تھا بہت پہلے کہ ہمیں ان سے کٹنا پڑے گا, ہمیں اپنا سب کچھ کرنا پڑے گا. We are not giving our data to them, we are not giving our population to them either. ہم اپنا سارا پیسہ ان کے ہاتھ ڈال دیں, ہم فیس بک کو دیں پیسے, اپنا کیوں نہیں بنا لیں؟ تو ہمارے پاس بھی پاپولیشن ایک ایڈوانٹیج کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے. سو we need to have people in sciences, we need to have people in bureaucracy, we need to have people in government, we need to have people in the armed forces, we need to have people who are علماء, مشائخ, یعنی ہر واک آف لائف میں ہمیں اچھے مسلمان چاہیے وہ جو اپنے دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ جس فیلڈ میں بھی آپ کا ذوق اور شوق ہے آپ اس کو انتہا درجے پہ پرسو کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دین سے جوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو کامیابی دے گا وہ اسی حالت میں دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. تو ہمیں اپنی حالت کو چینج کرنا ہے اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ ہم لوگ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی ہسٹری بھی پڑھیں, لوگ پولیٹیکل سائنس کے معاملوں میں بھی اپنے آپ کو اویئر رکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یعنی ایک مسلمان جو ہے نا وہ اندھا نہیں ہو سکتا, ہی ہیز ٹو ہیو بصیرہ, ہی نیڈس ٹو سی تھنگس اینڈ واٹس گوئنگ آن, اور اس کے مطابق وہ اسٹریٹجائز کرے. اور اس کے لیے میں ایک بہت اچھی ریکمنڈیشن یہ کروں گا جاتے جاتے کہ صلاح الدین ایوبی کی بھی سیرت پڑھیں. اس میں اور ہمارے آج کے دور میں بھی نا بہت ساری سملیرٹیز دیکھی جا سکتی ہیں کہ ہاؤ ڈڈ ہی آپریٹ, واٹ ڈڈ ہی ڈو بیک ان دیٹ ٹائم جب ان کو نظر آیا کہ جی کفار جو ہیں وہ چڑھ دوڑے ہیں جیروسلم پہ, تو اب انہوں نے کیا کیا اور پھر کیوں صلاح الدین بنے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کو اگر آپ پڑھیں گے, سمجھیں گے, ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو آپ کا سولوشن مل جائے گا انشاءاللہ. اور زیبی جو آپ نے صلاح الدین کی بات کی نا, ان کی وی شوڈ لرن فرام دا اسٹریٹجی والا پارٹ, کہ ایک تو ہے نا کہ فائنلی فتح کرنے والا. اگر ہم آج اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے نا تو واٹ آر دا تھنگز وی نیڈ ٹو ڈو ٹو گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج. سو وہ جو اسٹریٹجی والا پارٹ ہے وہ آج کرنا ہے. وی ناٹ گونا ویٹ کہ اچھا یار وہ کوئی صلاح الدین ایوبی کو پیدا ہوگا اور وہی کچھ کرے گا. اگین وہی بات آ گئی, اٹس ناٹ اباؤٹ ڈوم اینڈ گلوم, اٹس اباؤٹ واٹ وی ڈو. اس آدمی نے بھی ذکر کیا کہ علم سے جڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے. سو یہ وہ اسٹیج ہے کہ ہم علم سے جڑیں, اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے, جو اسکل سیٹ دیا ہے, جو کیپیبلٹیز, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں دین کی خدمت کے لیے, دین کو غالب لانے کے لیے. اینڈ رزلٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کب دیتا ہے, ہماری زندگی میں آتے ہیں نہیں آتے, 5 سال بعد آتے ہیں, 25 سال بعد آتے ہیں, 50 سال بعد, اللہ عالم. وی نیڈ ٹو پٹ آر ایفرٹ ان, اور ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہمارا یہ کام کرتے رہنا. اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب آپ صلاح الدین ایوبی کی وہ ہسٹری پڑھتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے جو ان کا ٹینور ہے جنگوں کا, جتنی انہوں نے جنگیں کروسیڈر سے لڑی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے ٹائم لگایا ہے, اور ان کو جو ریٹیلیشن فیس کرنی پڑی وہ مسلمانوں سے کرنی پڑی ہے. بالکل. لائک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو ٹو بی ون باڈی. اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم اکیلے فریکشنز میں نا نہیں لڑ سکتے, ان سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے پہلے کنسولیڈیٹ کیا سب مسلمانوں کو, تب جا کے انہوں نے جو ہے نا کروسیڈرز کو جو ہے للکارا ہے. آئی تھنک ہمیں نا یونائٹ ہونے کی ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمیں نا اصل میں یونٹی تب پاسبل ہے جب آپ کا بگر گول ہو, کوئی یونیفائڈ بگر گول ہو. القدس ہو یار, واللہ یار اگر ہمیں القدس اکٹھا نہیں کر سکتا نا پھر ہمیں کیا کرے گا اکٹھا. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ یونٹی, نمبر 1. نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ ایون آپ تو کہنا صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں, میں کہتا ہوں کہ وہ تو پہلے کی بات ہے. آپ ابھی جیوز کو پڑھ لیں, یار پچھلے 100 سال میں جیوز کو پڑھ لیں کہ جیوز نے کس طرح سے اپنے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے محنت کی. یہ جو لیری ایلیسن کی بات کر رہے تھے, یہ جیو ہے اور یہ اوریکل کا بلینئر ہے, فاؤنڈر ہے. اور ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کرتے ہیں نا, تو اوریکل کے کلاؤڈ اسٹوریج سے آپ کو ہر آر سے مل رہا ہوتا ہے. سو یور ایوری انفارمیشن از ود ہم, ٹھیک ہے. اور اس کے بیٹے نے ابھی پیراماؤنٹ کے ساتھ کلیب کی ہے, اور ابھی جو یہ ہالی ووڈ کو ٹرمینیٹر اس نے بنائی, بہت ساری موویز اس نے بنائی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب جیوز اپنے دین کے لیے کام کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یعنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پیسمسٹک, بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ بی ریئلسٹک, اللہ پہ توکل رکھیں. مڈل ایسٹ میں بہت گند اور خرابہ ہونے والا ہے ان دا فیوچر, ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ فرام ایران اسرائیل وار, اور یہ بھی رکی نہیں ہے, یہ تو پاز آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ ول موو فردر ٹو دا عربس ایکسیپٹ اے پارٹ آف شام. مطلب کہ میں نے کہا شام, اور جو اسمارٹ عربز ہیں نا برو, میں ابھی دیکھ رہا ہوں دے آر موونگ ٹو شام, دے آر موونگ ٹو شام, کیونکہ وہاں پہ بہت ساری چینجز بھی آئی ہیں, الحمد للہ وہ جگہ بہتر ہے. اینڈ دین اٹ مائٹ, تو اللہ تعالیٰ نے دین کا نفاذ کرنا ہے, بٹ حدیث میں ہے اللہ کی میں نے کہا کہ اللہ ول گفٹ یو خلافہ, اللہ خلافت نازل کرے گا وین دیر از اے اسپیسیفک پلیٹ فارم. ہم نے پلیٹ فارم تیار کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کیپیبلٹی, یعنی ایک مسلمان جیسے ہم کہتے بھی ہوتے ہیں اکثر کہ چینج ایک مولوی سے بھی نہیں آئے گا مدرسے کے, اور ایک لبرل سیکولر سے بھی نہیں آئے گا. چینج آئے گا
کمبینیشن آف بوتھ سے, جس کو دنیا کا پتہ ہے وہ جیسے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تھے, ان کو دنیا کا بھی علم تھا, اسٹریٹجک وار اسٹریٹجیز XYZ, اور دین کا بھی, علماء ان کے پاس ہوا کرتے تھے, مدارس کتنے احادیث اور وہ پڑھتے تھے. سو ایسے مسلمان بننے, اپنی ایفرٹ کریں, چاہے ہم شہید بھی ہو جائیں ہماری تب بھی جنت ہے انشاءاللہ. تو وی شوڈ بی افریڈ آف اساسینیشنز, وہ بھی ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گفٹ دے دے وہ بھی کامیابی ہے انشاءاللہ, تو کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.